علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ انسان اپنی قیمت، اپنی ارزش کو سمجھ، تو کس مقصد کے لیے کائنات میں آیا تھا۔ تجھے صرف ذکری مسلمان نہیں بننا بلکہ فکری مسلمان بننا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ذکری مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے، بڑی بڑی فنڈنگ ہوئی NGOs کے ذریعے سے کہ پاکستان میں صوفیزم کو بڑھاوا دیا جائے، اور سب سے بڑا بڑھاوا جو صوفیزم کو دیا جا رہا ہے وہ ارطغرل ڈرامہ جو ہر پاکستانی دیکھ رہا ہے اسی کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے مولانا اس میں مولا علی کا بڑا ذکر ہے۔ یہ لنک ہے صوفیزم سے، کیونکہ صوفی حضرت علی کو اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا رہبر مانتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ مولا علی کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن بیس اور بنیاد کیا ہے کہ صوفیزم کو بڑھایا جائے۔ اور پاکستان میں آپ درگاہوں پہ چلے جائیں، وہاں پہ صوفیزم کی آپ کو روش نظر آئے گی۔ یہ رقص جو ہے یہ صوفیزم کا رقص ہے، یہ گردن کا لگانا جسے دھمال کہا جاتا ہے، یہ وہی صوفیزم ہے۔ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دو اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں، ایک اصطلاح شریعت کے نام سے استعمال ہوتی تھی، ایک اصطلاح طریقت کے نام سے استعمال ہوتی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تم صوفیزم میں چلے جاؤ گے اور جب اللہ کی عبادت کرنے لگو گے، جب چلے کاٹو گے، تو اس کے بعد خدا تجھے ایک عظیم مقام کو عطا کرے گا۔ وہ مقام جب تجھے مل جائے گا، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز تو اللہ کے عام بندوں کے لیے ہے۔ تم تو اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ گئے ہو، اب تم رقص کر کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اب تم شریعت کے خلاف جا کر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ یہی چیزیں شیعت میں لائی گئی، یعنی کچھ ایسی چیزیں جن کا تعلق بس ذکر سے ہو، جن کا تعلق فکر سے نہ ہو۔ لیکن امام فرماتے ہیں اے انسان سوچ اور غور و فکر کر کہ حلال محمد تا قیامت حلال ہے اور حرام محمد تا قیامت حرام ہے۔ تو شیطان اتنا بدبخت ہے، کسی کو علی کے نام سے بھی گمراہ کرتا ہے، کسی کو غیر علی کے نام سے بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن تجھے سوچنا یہ چاہیے مجھے وہی کرنا ہے جو مولا علی نے کیا۔ ارے تمہاری طریقت اتنی بلند تھی کہ تم خدا کے قریب ہو گئے اور تم نے رقص شروع کر دیا، اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہیں ان کو اگر شہادت بھی ملتی ہے تو حالت نماز میں شہادت ملتی ہے۔ یہ ایکٹ اور یہ ایکشن آپ کبھی اہل بیت سے نہیں دیکھیں گے۔ تو اسی طرح فرقے بنائے گئے، اہل سنت میں صوفیزم کو ڈالا گیا اور انہوں نے کہا شیعت میں آ جاؤ، شیعت میں تو اور آسان ہے گمراہ کرنا۔ وہ کیا تھا؟ دو لفظ ہیں، میں نے اس دن پوچھا تھا کسی مومن نے کہا مولانا آپ نے یہاں پہ ان باتوں کا ذکر نہیں کیا، ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت۔ شریعت جو اللہ کہے بندہ وہ کرے، طریقت ایک خاص راستہ جو میں اپنے لیے بناتا ہوں۔ لیکن ان دو کے علاوہ ایک تیسری چیز بڑی اسٹرانگ ہے جسے کہتے ہیں کلچر، جسے کہتے ہیں ثقافت۔ اب انہوں نے کہا کہ کلچر کو شریعت بنا دو۔ جب کلچر شریعت بن گیا تو وہ تعصب جو شریعت پر تھا اسی تعصب کو کلچر میں ڈال دو۔ تو اگر کوئی کلچر سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو یہ کہو کہ یہ دین سے خارج ہو گیا ہے۔ مثلا عزاداری کا کلچر، یہ بھی ایک کلچر ہے، اور اگر آج کوئی مولانا کہے کہ آپ اس کلچر کو تھوڑا بدل دیجئے تو یہ کہا جاتا ہے یہ عزاداری کا دشمن ہے، یہ ہماری رسومات کو بدلنے کے لیے آیا ہے، جو ہم آباء و اجداد سے سنتے ہوئے آئے اور کرتے ہوئے آئے، یہ مولانا کہتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن ایک بات پہ آپ نے کبھی غور کیا؟ شریعت بدلتی نہیں ہے، کلچر بدلنے کا نام ہے، یہ عقلی مسئلہ ہے۔ شریعت کبھی نہیں بدلتی۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ 2 رکعت صبح کی نماز شیعہ پاکستان میں پڑھتا ہے، ویسے ہی 2 رکعت کی نماز وہ شیعہ ایران میں پڑھتا ہے، ویسے ہی وہ عرب شیعہ لبنان میں پڑھتا ہے، ویسے ہی وہ افریقی شیعہ افریقہ میں پڑھتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے شیعہ چاہے کسی بھی کلچر کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، اس کی نماز وہی ہے جو شریعت میں ہے۔ اس کی نماز میں بدلاؤ نہیں آ رہا، وہی نماز جو پاکستان میں شیعہ پڑھتا ہے وہی نماز وہاں پہ پڑھے گا۔ آپ دیکھیں گے عراقی شیعہ بھی ایسے ہی نماز پڑھیں گے، پاکستانی شیعہ بھی ایسے ہی، وہ روزے کا مسئلہ ہو، وہ حج کا مسئلہ ہو، وہ عمرے کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پہ سیم طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں رد و بدل نہیں ہے۔ شریعت یہ اب کلچر میں آتے ہیں، عزاداری کا کلچر، جیسے پاکستانی شیعہ عزاداری کرتا ہے ویسے عراقی شیعہ نہیں کرتا، جیسے عراقی شیعہ عزاداری کرتا ہے ویسے ایرانی شیعہ نہیں کرتا۔ آپ کے ماتم میں اسپیٹ ہے،
ایرانی ماتم تھوڑا سلو ہے اور جیسے عراق میں جائیں گے اور سلو ہو جاتا ہے. یہاں پر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ پاکستانی اسی طرح ماتم کرتے ہیں تو عراقیوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے یا ایرانیوں کو اس طرح کرنا چاہیے. اس وقت آپ کہیں گے قبلہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ کلچر ہے. ہم اپنے کلچر کے مطابق کر رہے ہیں، وہ اپنے کلچر کے مطابق کر رہے ہیں اور افریقی اپنے کلچر کے مطابق کر رہے ہیں. تو اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ عزاداری کلچر کا نام ہے، شریعت کا نام نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غم حسین کا تعلق شریعت سے کیا ہے؟ شریعت تجھے جواز دیتی ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. جب اس نے جواز دے دیا، اب اس کام کو منانے کا طریقہ جو ہے وہ تمہارے کلچر کے حساب سے ہے. اگر شریعت اس کلچر کو اجازت دیتی ہے تو اسلام بھی اس کلچر کو قبول کرتا ہے. لیکن ایک بات مد نظر رہے کہ کلچر میں رد و بدل ہے، کلچر بدلتا رہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ان کو کلچر پر اسٹرکٹ کر دو اور یہ کہہ دو کہ ہم کبھی کلچر کو بدلیں گے نہیں. بھائی تمہاری موبائل کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو، تمہارے بچوں کی پڑھائی کے بکس بھی اپڈیٹ ہوں. تم جب بال کٹوانے جاؤ تو نائی کو اپنے بالوں کی کٹائی بھی تمہاری اپڈیٹ ہوتی ہے. اور کہوں کہ آج داڑھی کا اسٹائل یہ کیوں ہے تو اس وقت بھی کہتے ہو مولانا کلچر بدل چکا ہے، فیشن بدل چکا ہے. تمہارے کپڑے بھی بدل جائیں، ہر چیز بدل رہی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں تم کلچر کو کیوں نہیں بدلتے عزاداری کے؟ یہ ضد کیسی کہ مجھے ویسی ہی عزاداری منانی ہے جیسے میں 50 سال پہلے مناتا تھا، جیسے میں 60 سال پہلے مناتا تھا. جب دنیا بدلتی ہے، تعلقات بدلتے ہیں، فہم و شعور بدلتا ہے، وسائل بدلتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم عزاداری کے طور و طریقوں کو بدل دو. پہلے عزاداری بغیر لاؤڈ کے ہوتی تھی، اب لاؤڈ سے ہو رہی ہے، اب موبائل میں بھی جا رہی ہے، اب فیس بک میں جا رہی ہے. اس کا مطلب تم کلچر کے ساتھ اپنے طور و طریقوں کو بدل رہے ہو. پہلے لاؤڈ پہ اعلان ہوتا تھا مولانا آئیں گے، پھر اشتہارات دیواروں پہ لگتے تھے، اب واٹس ایپ پہ میسج جاتے ہیں. اس کا مطلب تم نے زمانے کے ساتھ ساتھ تشہیر کو بدلا. لیکن سوال یہ ہے تم عزاداری کے طور و طریقوں کو زمانے کے ساتھ بدلتے کیوں نہیں ہو؟ ایک ٹولہ ہے جو کہتا نہیں ہمیں یہی عزاداری. اور یہ بات یاد رکھیے، کبھی کبھی کوئی کلچر آپ کو فائدہ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہی روش آگے جا کے آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے، کیونکہ کلچر میں ثبات نہیں ہے. ایک معاشرے میں ایک کام فائدہ دیتا ہے، ایک معاشرے میں ایک کام نقصان دیتا ہے، لیکن کسی نے کلچر کو نہیں بدلا. لیکن امام حسین ایک فکر دے کر گئے، جو فکر سیار ہے، یعنی جو فکر ہر زمانے میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر تم نے بدلنا شروع کیا، اول انسان خود سے یہ سوال کرے کہ میں عزاداری کرتا کیوں ہوں، میں مجلس میں آیا کیوں ہوں، میں نماز پڑھتا کیوں ہوں، میں روزہ رکھتا کیوں ہوں. اگر صرف تقلیدی کام کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا تو اس کی فکر بیدار نہیں ہوگی. لیکن جب یہ جوان سوچنا شروع کرے کہ بھائی میں ماتم کیوں کرتا ہوں، میں امام حسین پر گریہ کیوں کرتا ہوں، ایک تو اس کا تعلق جذبات سے ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ کب جس سے محبت کرتے ہو اس کی تکلیف کو سنو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں. مومن یہ سوچے میں زنجیر کیوں لگاتا ہوں، میں آگ کا ماتم کیوں کرتا ہوں، میں سینے پہ ماتم کیوں کرتا ہوں. اور بعض اوقات اسی کلچر میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو شریعت سے ٹکرانے لگتی ہیں، جن میں سے ایک نیا ماتم ایجاد کیا گیا بعض نوح خانوں کے ذریعے سے، جن کا نام نہیں لینا چاہوں گا. منہ کا ماتم. یہ آپ نے دیکھا ہوگا عراق جاتے ہیں اور مخصوصاً منہ کا ماتم کرتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں. حالانکہ امام حسین کی وصیت تھی سید زادیوں کو، اپنے بچوں کو، کہ میری شہادت کے بعد منہ پہ تماچے نہ مارنا. منہ جائے عبادت ہے، یہ چہرہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ماتھا عبادت کی جگہ ہے. ان ہونٹوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، منہ کو زخمی کبھی نہ کیا کرو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن آپ دیکھیں گے ایک آدمی ہے تھوڑا آہستہ سے مارتا ہے، لیکن اس طریقے سے مارتے ہیں ان کے چہروں سے خون نکلتا ہے. تمہیں عبادت عزاداری اس دائرے میں کرنی ہے جس دائرے میں اہل بیت نے اجازت دی ہے. اگر وہ دائرہ اجازت دیتا ہے، اب کسی بھی کلچر میں ہو، ہر یہ فطری تقاضا ہے. بہت سارے مومنین نے کل کسی نے سوال کیا مولانا ماتم کے لیے کوئی ہمیں جواز دیجیے. ایک تو مسئلہ ہمارا لیے ہے کہ ہم ہر چیز قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کلی احکامات بتائیں، یہ نہیں کہ ہر جزئیات قرآن میں موجود ہو. تم موبائل کو استعمال کرتے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم گاڑی پہ بیٹھتے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم کبھی ایپل کا جوس پیتے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم موبائل یوز کر رہے ہو، قرآن سے دلیل دو. تم لاؤڈ مجلس میں یوز کر رہے ہو، قرآن سے. یہ تو نہیں کہ آپ کو ہر چیز قرآن سے ملے. قرآن ایک حکم کلی دیتا ہے. حکم کلی یہ ہے کہ
تم کبھی بھی فطرت سے انکار کر نہیں سکتے. فطرت کا تقاضا ہے کہ جب انسان کو غم ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ رونے کو بند کر دو، کیونکہ یہ فطری تقاضا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو بیٹا روتا ہے. تم کبھی بھی اس کو روک نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ جب مجھے غم ہو، اور غم جب شدت اختیار کر جائے، اس کے اظہار کے طریقے الگ ہوتے ہیں. کوئی انسان شدت غم میں گھٹنوں پہ مارتا ہے، کوئی انسان شدت غم پہ سر پہ مارتا ہے، اظہار کے لیے کہ میں غم زدہ ہوں. ابھی آپ شریعت سے نہیں ڈھونڈ سکتے. ہم ہر چیز شریعت سے ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں. شریعت میں کلیات ہیں. جب کلی قضیہ تمہیں مل گیا کہ انسان فطری تقاضوں کا شریعت انکار نہیں کر سکتی. فطری تقاضا ہے کہ انسان کو شادی کی ضرورت ہے. مسیحیت نے فطری تقاضے کو بند کر دیا. ان کے مولانا حضرات جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے. جو ان کے راہب ہیں وہ شادی ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فطرت کا مسئلہ ہے، اور خدا کبھی بھی فطرت کی مخالفت نہیں کرتا. لہٰذا جو فطرت سے مسئلہ ٹکرا جائے وہ مسئلہ شریعت سے ٹکرا جاتا ہے کلچر کی طرف. کلچر ہمیشہ بدلتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم کلچر کو قطعاً نہیں بدلیں گے. میں مثال دیتا ہوا چلوں. کبھی آپ نے سوچا یہ آگ کا ماتم ہوتا کیوں تھا؟ یہ زنجیر زنی ہوتی کیوں تھی؟ کب سے شروع ہوئی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہم علم کیوں نکالتے ہیں؟ جب تک انسان اس کیوں کا جواب نہ ڈھونڈے. یہی فکر ہے. اور پوری رات یہی سوچتا رہا میں یزید کا ساتھ کیوں دوں اور حسین کا ساتھ کیوں نہ دوں. جب اسے جواز ملا کہ حسین حق پر ہے، یزید باطل پر ہے، تب جا کے حسین کے لشکر میں گیا. جب تک ہم کیوں کا سوال، بھائی مومن سوچے نماز کیوں پڑھتا ہوں، اسلام میں مثلا داڑھی کا وجوب کیوں ہے، اسلام میں خمس واجب کیوں ہے، اسلام میں زکوٰۃ واجب. جب انسان سوچے گا تو اسے جواب ملے گا. لیکن ایسے ہی چلتا نہیں ہوگی. اب انسان سوچے شیعہ جلوس کیوں نکالتے تھے، تو میں عرض کر چکا یہ سیرت تھی جناب زینب کی، اور سیرت تھی امام رضا کی، کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا تھا امام رضا جوتیاں اتار دیتے تھے اور بازار میں آ جاتے تھے. ایک لباس غم تھا وہ پہنتے تھے. عرب میں مشہور تھا جب کوئی غمگین ہوتا تھا تو غم کا لباس پہنتا تھا. وہ لباس غم پہنتے تھے اور بازار میں آتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ فرزند رسول کیا آپ کے گھر میں کوئی قضیہ ہو گیا ہے، آپ اس حالت میں اور بکھری ہوئی حالت میں باہر کیوں آئے ہیں؟ تو کہتے تھے کربلا میں میرے دادا حسین کو شہید کر دیا گیا. تو تعجب کر کے پوچھتے تھے آپ غم ایسے منا رہے ہیں جیسے کل حسین کو شہید کر دیا گیا ہو. تو امام فرماتے ہیں اس غم منانے کی وجہ ہے اگر ہم اس طرح نہ منائیں، پبلسائز نہ کریں، تو تم کربلا کو بھی ایسے بھول جاؤ گے جیسے تم غدیر کو بھول گئے تھے. تو یہ طریقہ تھا پبلسائز کرنے کا، اور عرب کے معاشرے کے مطابق طریقہ تھا. وہاں پر اظہار غم کے لیے اگر جوتیاں اتاری جاتی ہیں تو امام اسی ثقافت میں جوتیاں اتار رہے ہیں. اگر کسی اور کنٹری میں مثلا اظہار غم یہ ہے کہ امامہ اتارا جائے یا ٹوپی اتاری جائے، اور انسان پوچھے کہ بھائی آپ بزرگ ہیں آپ نے ٹوپی کیوں اتاری ہے، تو وہاں اظہار غم کا طریقہ یہ ہے. ہر کنٹری کا اظہار طریقہ الگ. اب کوئی انسان نے کہ امام رضا نے کیونکہ وہ کام کیا تھا مجھے بھی وہی کام یہاں پر کرنا ہے. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کلم الناس بقدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقلیں کیا ہیں، تمہارا معاشرہ کیا ہے، تمہاری ثقافت کیا ہے، تمہارے معاشرے میں کون سا کام امپیکٹ کرتا ہے اور کون سا کام نقصان دیتا ہے. تمہیں وہی کام کرنا ہے تاکہ اثر پڑے. مقصد یہ نہیں کہ جلوس نکلے، مقصد یہ ہے کہ گھر گھر تک، بچے بچے تک حسین کی آواز پہنچے. اصل عزاداری کا مقصد یہ کہ مجھے حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے. یہ تو تھا جلوس کا مقصد. یعنی ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہو. یہ بہترین طریقہ تھا. جس گاؤں میں جس محلے میں میں رہتا ہوں وہاں پر جلوس نکالوں تاکہ جسے پتا بھی نہیں، جو حسین کو جانتا بھی نہیں، اس کے بعد وہ جان جائے کہ ہر سال شیعہ جلوس نکالتے ہیں، اس جلوس میں کسی حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ تھا پبلسائز کرنے کا طریقہ. یہ اس زمانے کا اسٹرانگ سوشل میڈیا تھا کہ ہم جلوس نکالتے تھے، دنیا کو پتہ چلتا تھا. ایک رسم تھی، ایک روش تھی. اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا اب لوگ پتہ تو چل گیا لیکن لوگوں کو جمع کیسے کریں؟ تو ایک انوکھا کام کرو جمع ہو جائے. اب انوکھا کام کیا تھا؟ کہ آگ کا ماتم کرتے. اب شہر پہ پتہ چلے کہ چند لوگ ہیں جو آگ پہ دوڑ رہے ہیں، پورا شہر جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل انوکھا کام ہے نا. کون آگ پہ دوڑتا ہے؟ پتا چلا بھائی یہ قوم ہے جو آگ پہ دوڑنے والی ہے. کب؟ عاشورہ کے دن یا شب عاشور یہ آگ پہ دوڑیں گے. مجھے یاد ہے بچپنے میں آگ کا ماتم بڑا ہوتا تھا، پورا شہر جمع ہوتا تھا اور یہ جوان یا زادار آگ کے اوپر سے گزر جاتے تھے.
اور جب یہ شہر کے لوگ پوچھتے تھے تم آگ پہ دوڑ کیوں رہے ہو، اس وقت بتاتے تھے ارے ہم چند لمحوں کے لیے اس آگ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تصور کرو نبی زادیاں جب خیموں میں تھیں، دشمن نے جب خیموں کو آگ لگائی، اس تصور کو ان کے ذہنوں میں بیدار کیا جاتا تھا تاکہ مجمع جمع ہو، کس طریقے سے مجمع کو جمع کیا جائے۔ رسول خدا کبھی دعوت ذو العشیرہ دے رہے ہیں، ہم نیاز کیوں کرتے ہیں؟ بڑا بڑا نیاز ہوتا تھا تاکہ پورے شہر کے غریب غربا کم از کم کسی نیاز کی خاطر جمع ہو جائیں اور ایک نام حسین کا سن کے یہاں سے چلے جائیں۔ جس طرح رسول نے کفار کو دعوت دی، نیاز صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، میں تو کہوں گا نیاز ہے ہی غیروں کے لیے۔ ہمیں تو گھر میں کھانا مل رہی، نیاز آدمی کا اصل نیاز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا کرو تاکہ دنیا جمع ہو، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی کل کھانا ہے اور فری میں کھانا دیا جائے گا، تاکہ وہ کھانے کے لیے آئیں اور کھانے کی وجہ سے حسین کو لے کر جائیں۔ دعوت ذو العشیرہ میں مومنوں کو نہیں بلایا گیا تھا، مشرکین کو بلایا گیا، کفار مکہ کو بلایا گیا، اور اتنی بڑی دعوت کی گئی کیونکہ رسول کو پتا تھا یہ پیٹ کے پجاری ایسے تو آئیں گے نہیں، کم از کم اللہ کا رزق کھلا کے ان کے وجود میں تھوڑا نمک ڈالا جائے تاکہ یہ کبھی نمک حرامی نہ کرے۔ جب آپ نے کسی کو حسین کے نام پہ تھوڑا لقمہ کھلا دیا نا، کیونکہ یہ نمک وجود میں جا کے اثر ڈالتا ہے، اس لقمے کے بھی اثرات اپنے ہوتے ہیں۔ لنگر کا بھی ایک مقصد تھا، پھر کیونکہ ہمارا ایک کلچر تھا، یہاں پہ ذوالجناح نکالا گیا، کیوں کلچر تھا، یہاں پہ مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے، اس کلچر کے حساب سے کچھ چیزیں اٹریکٹیو تھیں، ہم نے ان کو نکالنا شروع کیا۔ اب ذوالجناح نکلی، بھائی کس کی شبیہ ہے، کیوں نکال رہے ہو، تم ہر حیوان کا احترام نہیں کرتے، ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا کربلا میں اس حیوان نے ان انسان نما حیوانوں سے زیادہ وفاداری کی، تھا تو حیوان لیکن وفا میں فرزند رسول سے اتنی وفاداری کی۔ اور ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ دو پروں والا۔ یہ دو پر کیوں ہیں؟ کیونکہ جب ظالم حسین کو تیر مار رہے تھے اور مولا زمین پر پڑے ہوئے تھے، امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، فرمایا ایک پوری سائڈ پہ اس کے تیر لگ گئے، پورا وجود بھر گیا، جب بیگ بھر گیا تو اس نے خود کو الٹا اور دوسری طرف اس کے سارے تیر لگ گئے، تو ذوالجناح کہا جاتا ہے یہ تیر جناح کی صورت میں بن گئے، ایسے لگ رہا تھا اس کے پر نکل آیا ہے۔ اور جب بے بس ہو گیا تو حسین نے کہا جلدی خیموں کی طرف چلا جا، وہاں پہ شہید ہوا۔ جب وہ مظالم حملہ کرنے آئے، اس حیوان نے بڑا دفاع کیا کیونکہ حیوان کو بھی معرفت تھی۔ یہاں تک ہم اونٹوں کے لیے کہتے ہیں کہ جب اونٹوں پر بیویاں سوار ہوتی تھیں تو یہ بے زباں اونٹ بولتے تھے آہستہ چلنا، علی کی بچیاں تمہارے پیٹھ پر سوار ہیں۔ حیوان کو بھی معرفت تھی، لہذا شبیہیں نکالی گئی، کیونکہ اس زمانے میں فلم نہیں تھی میرے عزیز، سینما نہیں تھی میرے عزیز، ڈرامہ نہیں تھا میرے عزیز، تمہیں زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ لفظ کافہ استعمال کیا گیا، یہ بڑی قرآن کا عجیب لفظ ہے۔ فرمایا جس طرح دشمن تیرا مقابلہ کرتا ہے اسی طرح تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو راہ و روش دشمن اختیار کرتا ہے، حالانکہ وہ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہی طریقہ، مثلا دشمن تمہارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فلم بنا رہا ہے، ڈرامے بنا رہا ہے، ترکی اپنے پاکستانیوں کے دلوں میں ترکی کی محبت کو ڈالنے کے لیے وہ ترکی ڈرامے بنا رہا ہے، یہ وے آف محبت ہے، وہ آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کے پاکستان مکے مدینے کو استعمال کر کے وہ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال رہا ہے۔ اب ترکی کام یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈراموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے محبت ڈال رہا ہے۔ ہمارے جوان ویسٹرنائز کس طرح ہوئے، انہوں نے یورپ کو اتنا دکھایا کہ جوان نے کہا بھائی فرانس سے زیادہ تو کوئی خوبصورت کنٹری نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت تو زیادہ کوئی کنٹری نہیں ہے، ہم نے تو خود پاکستان کو دیکھا نہیں جتنا ہم نے فلموں میں ان کے ملک کو دیکھا ہے، یعنی بیٹھے پاکستان میں ہیں لیکن دیکھ ان کی کنٹریز کو رہے ہیں۔ ہمیں انڈیا کا اتنا پتا کیوں ہے؟ کیونکہ فلموں میں ہمارے جوانوں کو اتنا انڈیا دکھایا گیا کہ ہم شاید اپنے ملک کے ایکٹرز کو اتنا نہ جانتے ہوں جتنا انڈیا کے ایکٹرز کو جانتے ہیں، کیونکہ دشمن آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ پبلسائز کرنے کا طریقہ ہے، یہ خود کو تعارف اور متعارف کرانے کا طریقہ ہے۔ اب ہم اسی طریقے پہ اٹکے ہوئے ہیں جو 100 سال کا پرانا تھا۔ ہمیں حسین پر کوئی فلم بنائی جائے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے یا ذوالجناح نکالا جائے؟ کون سا طریقہ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ اگر وہ گندے ڈرامے بنا رہے ہیں کیا تم اچھے ڈرامے نہیں بنا سکتے؟ اگر وہ میڈیا میں جا کے غلط کام کر رہے ہیں کیا تم میڈیا میں جا کے پوزیٹو کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے شیعوں کا کون سا میڈیا ہے؟ ہم کون سے ڈرامے بناتے ہیں؟ ہم کون سی اسلامی فلمیں بناتے ہیں؟ ہم کون سی امام حسین پر اخلاقی فلمیں بناتے ہیں؟ بھائی یہ بچہ جب کمپیوٹر بیٹھتا ہے اس بچے کو کارٹون چاہیے،
یہ دن رات مختلف کارٹونز دیکھ رہا ہے. اگر اسی بچے کو بچپنے میں وہ کارٹون دکھاؤ جن کارٹون میں حسین کا کلام ہو، جن کارٹون میں جناب سلمان کے واقع ہوں، جن کارٹونز میں مختلف اسلامی کہانیاں یا پوزیٹو اور اخلاقی کہانی اور اخلاقیات اس کارٹون میں سکھائی جائے، یہ بچہ اتنا ٹوم و جیری کا عاشق نہیں بنے گا، پھر حسین کا عاشق بنے گا. یہ زمانہ ہے ڈیٹا کا. میں بارہا کہہ چکا، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے خالی، یہ دماغ ہے امپٹی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. معصوم پر بات ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ ایک وائٹ پیپر کی طرح ہے. اب تیری مرضی ہے تو اس دماغ میں کیا بھرتا ہے. دنیا اس دماغ کو بھرنے کے لیے ملینز ایم بی کا ڈیٹا جمع کر کے بیٹھی ہے. ملینز ایم بی کا، یعنی تیرا بھی نہیں، بہت ڈیٹا ہے اس کے پاس. یعنی اگر کوئی آدمی یہ طے کرے کہ آج کے بعد میں ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا شروع کروں گا، واللہ 15 سال سے شروع کرے 70 سال تک ڈیلی دیکھتا رہے بغیر ناغہ، رات کو سوئی بھی نہ، فلمیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا ڈیٹا ہے ان کے پاس. لیکن اگر یہی جوان کہے کہ مجھے اسلامی ڈیٹا استعمال کرنا ہے، کمپیوٹر پر بیٹھ کے دیکھنا ہے، کیا ہے اس کے لیے؟ ایک مولا علی کی فلم ہے، ایک امام رضا کی فلم ہے، وہ بھی بیچارے ایرانیوں نے بنائی ہے، حضرت یوسف کی فلم بنائی ہے. بہت زیادہ آپ کو وقت لگے، آپ 1 مہینے میں سارا ختم کر دیں گے. اس کے لیے سمجھ آتا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کیا. جس طرح دشمن ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اس طرح ہم نے دشمن پر اٹیک نہیں کیا. جس طرح وہ کفر کو پھیلا رہا ہے، اس طرح ہم نے ہدایت کو پھیلایا نہیں ہے. ہم بہت غافل ہیں، ہم انہی پرانے طریقوں پر چلے ہوئے ہیں. ہاں، ہو سکتا تھا پہلے یہ طریقے کارآمد تھے، لیکن آج عزاداری کے لیے طریقے کارآمد نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق